سبحان اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا ہے نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم. دور حاضر کے تناظر میں یہ 4 مصرے حضرت مولانا صاحب کی برکتیں حاصل کرتے ہوئے پہنچا رہا ہوں کہ سچ ہی کہا تھا پیارے نبی نے ایک دور ایسا آئے گا. بہت ساری پیشن گوئیاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک پیشن گوئی کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرا رہا ہوں کہ سچ ہی کہا تھا پیارے نبی نے ایک دور ایسا آئے گا. سچ ہی کہا تھا پیارے نبی نے ایک دور ایسا آئے گا. بھائی خود اپنے ہی بھائی کا دشمن ہو جائے گا. بھائی خود اپنے ہی بھائی کا دشمن ہو جائے گا. اور اے دنیا کے چاہنے والوں عقبہ کی بھی فکر کرو ورنہ تمہیں محشر میں جام کوثر کون پلائے گا. بہت خوب بہت عمدہ. محشر میں جام کوثر کون پلائے گا. اور ایک دوستو آخری کلام اپنا پیش کر کے میں اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں لیکن اس کلام کو پیش کرنے سے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ پورے ہندوستان میں جہاں جہاں بھی میں نے اپنی یہ نعتیہ نظم پیش کی ہے وہاں مجھے داد التحسین سے نوازا گیا ہے. میں یہ بالکل اس طرح پوری طرح سے محسوس کر رہا ہوں کہ آپ داد التحسین سے آپ کا زیادہ تعلق نہیں ہے لیکن آپ کلام پوری توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں. سنیں پہلا بند حاضر کرتا ہوں. حضرت شکیل غیابی صاحب نے آپ سے وہی بات کہی بند لفظوں میں. لفظ بدل گئے لیکن مطالبہ وہی ہے جو جناب سلیم تابش نے طرح طرح کا انہوں نے کلام لگایا اس امید پہ کہ شاید اب آپ جاگ جائیں اب جاگ جائیں. تو جگانا مقصد نہیں تھا بلکہ یہ کہ اگر آپ امت محمدیہ میں ہیں تو اس کا ثبوت دیجیے. ثبوت یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ کلام اللہ کی طرح سر ڈال کے سنیں اور یہ امید کریں کہ ہر لفظ پہ 10 نیکیاں ملیں گی. نعت رسول سے بھی آپ کو نیکیاں مل سکتی ہیں بشرطے کہ آپ وہ سنت اپنائیے جو اللہ کے رسول نے حضرت حسان کے ساتھ عمل جاری رکھا تھا. یعنی ان کو عزت و احترام سے بلندی پہ بیٹھالا منبر مبارک کیا ردائے مبارک پیش کی. آپ ردا پیش نہیں کر سکتے تو کم از کم سبحان اللہ ماشاء اللہ تو کہہ ہی سکتے ہیں. ایسا بھی موقع آیا کہ اللہ کے رسول نے 100 شعر سنے اور کہا کہ اور تو اگر ہم وہ اپنا جذبہ وہاں پہ لے جائیں تو شاید شاعری ہم ادا کریں. غزل کی شاعری میں اگر ہم داد نہیں دیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی خسارہ خاص نہیں ہے لیکن نعتیہ شاعری مقاموں سے نہ واقعی خسارہ ہے. دوسری بھی پڑھتے رہیے اور ان کو سبحان اللہ ماشاء اللہ سے بھی نوازتے رہیے. شکیل غیابی صاحب بات کرتے پیش کرتا ہوں. پہلا میں حاضر کر رہا ہوں حضرات کہ چاند کے جو 2 ٹکڑے کر کے بات اپنی منوا لیں. چاند کے جو 2 ٹکڑے کر کے بات اپنی منوا لیں اور مٹھی کی کنکریوں سے بھی کلمہ جو پڑھوا لیں. مٹھی کی کنکریوں سے بھی کلمہ جو پڑھوا لیں اور پل دو پل میں عرش کے بھی دروازے جو کھلوا لیں. ارے پل دو پل میں عرش کے بھی دروازے جو کھلوا لیں. حفیظ رحمانی صاحب کے صاحب والے حضرت خوشتر رحمانی صاحب میرے گلے میں ہاتھ ڈالا. میں برخوردار حاضر کرتا ہوں پیش کرتا ہوں کہ کیوں نہ ہم ایسے آقا پہ سو جان سے ہو قربان
شاعر اس تقریر کو ایک بند میں کس طرح سے سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے کہ امی ہو کر بھی جو کھولے علم کے سارے تالے، ارے امی لقبی کھول رہے ہیں علم کے سارے تالے، امی ہو کر بھی جو کھولے علم کے سارے تالے، امی لقبی کھول رہے ہیں علم کے سارے تالے، اور غارِ ثور میں جن کے لیے مکڑی نے تانے جالے، ارے غار ہیرا میں جن کے لیے مکڑی نے تانے جالے، اور غار ثور میں جن کے لیے مکڑی نے تانے جالے، ارے غار ثور میں جن کے لیے مکڑی نے تانے جالے، اور غار ہیرا سے دنیا کی تاریخ بدلنے والے، اور غار ہیرا سے دنیا کی تاریخ بدلنے والے، آپ ناتے تو مل کر، آپ ناتے تو ملتا کیسے ہم کو قرآن، کیوں نہ ہم ایسے آقا بہت خوب ہے، بہت عمدہ، بہت عمدہ، سبحان اللہ، ہم ایسے آقا پہ، کیوں نہ ہم ایسے آقا پہ سو جان سے ہو قربان، کیوں نہ ہم ایسے آقا پہ، کیوں نہ ہم ایسے آقا پہ سو جان سے ہو قربان، کیوں نہ ہم ایسے آقا پہ سو جان واہ 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 واہ، قربان، کیوں نہ ہم ایسے آقا پہ، بہت خوب ہے جلیل بھائی، کیا کیوں نہ ہم کہتے ہیں، ایسے کمیٹی کے لوگ ہیں جو مجھے داد التحصیل سے نواز رہے ہیں، یہ جو بھی لوگ ہوں لیکن یہ ہیں سب آقا کے شہدائی، واہ 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 واہ، زیادہ دیر تک آپ پہنے رہیں تو بالکل مزار کی کیفیت جائے گی۔ عطا فرمایا، یہ بند قبول ہو گیا بھائی، زندہ آباد، پھر پڑھیں آپ شکیل بھائی، اس قدر تو دولہا بننے کے بعد بھی آپ کو والا بات نہیں ملی تھی۔ آئیے مائک، جناب شکیل بیابی صاحب آپ کے، میں یہی چاہتا تھا کہ یہ آپ کے دلوں تک پہنچ جائے، اور یہ دلوں تک پہنچے، یہ ان کی بھی کامیابی ہے اور کسی حد تک میری بھی۔ جناب شکیل بیابی صاحب میں پیش کرتا ہوں عطا، کہ کیوں نہ ہم ایسے آقا کے آقا پہ سو جان سے ہو امی ہو، مجھے حکم ہوا ہے پھر سے پیش کرنے کا، میں حاضر کرتا ہوں، حکم بجا لاتا ہوں کہ امی ہو کر بھی جو کھولے علم کے سارے تالے، ارے امی ہو کر بھی جو کھولے علم کے سارے تالے، امی لقبی کھول رہے ہیں علم کے سارے تالے، اور غار ثور میں جن کے لیے مکڑی نے تانے جالے، اور غار ہیرا سے دنیا کی تاریخ بدلنے والے، آپ نہ آتے تو ملتا، آپ نہ آتے تو ملتا کیسے ہم کو قرآن، کیوں نہ ہم ایسے آقا پہ سو جان سے ہو قربان، کیوں نہ ہم ایسے آقا پہ، ایک بند حاضر کرتا ہوں عطا تو فرمائے، جو چاہتا ہوں نظام ہے بل خوبصورت نظامت پوری توجہ فرمائے، آپ کی طرف۔ حاضر کرتا ہوں کہ ابوبکر و فاروق نے جن کی خوشبو کو پھیلایا، ارے ابوبکر و فاروق نے جن کی خوشبو کو پھیلایا، جن کے لیے عثمان و علی نے گلشن کو مہکایا، جن کے لیے عثمان و علی نے گلشن کو مہکایا، اور قیصر و کسریٰ پر بھی پھیلا جن کے
ارے قیصر و کسریٰ پر بھی پھیلا جن کے پیار کا سایہ، ارے جن کے حسن سے شرما جائے، کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ، جن کے حسن سے شرما جائے حورے اور غلمان، کیوں واہ 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 واہ، سے واہ واہ واہ، سو جان زندہ باد زندہ باد، واہ 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 واہ، واہ 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 واہ، بہت خوب شکیل بھائی، بہت زندہ۔ میں سے آقا پہ سو جان سے ہو واہ 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 قربان، کیوں نہ ہم ایسے آقا پہ، کیوں نہ ہم ایسے آقا پہ سو جان سے ہو قربان، سبحان کیوں نہ ہمیں آپ رضوان بھائی یہ نذرانہ جو مجھے مل رہا ہے اس میں یقیناً آپ کی نظامت کی برکت شامل ہے۔ میں آخری دم پیش کرتا ہوں حضرات، نعت شاعری کا عام طور پر ایسی شاعری بہت کم شامل کی جاتی ہے 50% تو ہے ہی ہے، نعت سے نہیں ہوتا، لیکن نعت شاعری میں جو شاعری میں نے شامل کی ہے وہ آج کے دور کی ضرورت ہے۔ میں مولانا صاحب تشریف فرما ہے، ان کے حوالے سے آپ تک یہ آخری بند پیش کر رہا ہوں، توجہ کرنا چاہیے کہ لاکھ میں کیوں نہ ہم ایسے آقا پہ سو جان سے ہو قربان، کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ، ہم ایسے آقا پہ لاکھ ملے کوہسار تم ان پر چڑھتے جاؤ یارو، ارے لاکھ ملے کوہسار تم ان پر چڑھتے جاؤ یارو، لے کے علم اسلام کا آگے بڑھتے جاؤ یارو، ارے لے کے علم اسلام کا آگے بڑھتے جاؤ یارو، اور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جاؤ یارو، اور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جاؤ یارو، انشاءاللہ کر دیں گے وہ، انشاءاللہ کر دیں گے وہ ہر مشکل آسان، کیوں نہ ہم ایسے آقا پہ سو جان سے ہو قربان، کیوں نہ ہم ایسے آقا پہ، واہ 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 واہ، کیوں نہ ہم ایسے آقا پہ سو جان سے ہوں قربان۔ یہ تھے محترم شفیق قیافی صاحب۔ نذرانے کا طریقہ یہ کہ ایک بار شاعر کو پیش کیا جائے اور دوبارہ سلیقے سے اٹھا کے پھر ان کے حضور پیش کیا جائے تاکہ ان کو لگے کہ جو کچھ دیا گیا یہ انہی کا ہے۔ جناب شفیق قیافی صاحب کو کوئی صاحب رحمت کریں اور یہ نذرانہ ان تک پیش کرتے ہیں۔ میں نے تو کہا تھا کہ ان کو آپ بالکل شاعر میں اور تھوڑا سا فرق ہونا چاہیے بعد مرد والی کیفیت میں، تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ تھوڑا سا ہار اتارتے رہیں، لیکن انہوں نے اتار کے ہمارے اوپر چڑھا دیا، لیکن ہم نے دیر نہیں لگائی، فوری اس کو اتار دیا۔ بیان کی عقیدتیں اور محبتیں جناب شفیق قیافی صاحب کے لیے تھیں، ان کو بہرحال مبارک، ان کی شاعری تھی اور انہوں نے آپ کو جگایا اس کے لیے بھی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اسی طرح جاگتے رہیں گے، اور جو لوگ تھوڑے فاصلے سے بیٹھے ہیں تاش کی پتوں کی طرح بکھرے ہوئے ہیں، جو ہماری قوم کا حال ہے ملت مسلمہ کا، تو وہ حال نہ رہے بلکہ وہ تھوڑا سا آگے آ جائیں تو لگے کہ تسبیح کی دانوں کی طرح وہ لوگ ایک ہی دھاگے میں پروئے ہوئے ہیں۔ یہی اگر انگلیاں جب بند ہوتی ہیں تو مٹھی بنتی ہے، تو وہ لوگ کسی عمر کے بھی ہوں لیکن اگر وہ آگے آ جائیں تو لگے کہ قیادت کا فریضہ بھی انجام دے رہے ہیں، اور اس محفل میں شریک ہیں۔ جو لوگ پیچھے ہیں ان کو لے آئیے۔ بہرحال میں صدر ذی وقار کی اجازت سے میں نے صدارت نظامت کو چالو کر دی۔ اب مجھے حکم ہوا ہے بہت ہی عظیم اور قدر شخصیت جو بھی آپ کے سامنے اپنے والد حسنہ سے کلام اللہ اور احادیث مبارکہ سے مزین تقریر فرما رہے تھے، وہ شخصیت تھی حضرت مولانا عظیم الدین قاسمی صاحب کا مد برکاتہم کی۔ ان سے میں ملتمس ہوں، ملتجی ہوں بسد ادب کہ وہ تشریف لائیں، اور اب جو کچھ انہوں نے ابھی تک نثر میں کہا تھا یا تقریر میں کہا تھا خطابت کے انداز سے، اب شاعری کے انداز میں آپ کے روبرو ہیں وہ، ان کا بھی آپ اسی طرح استقبال کریں جس طرح شفیق قیافی صاحب کا، لیکن یہ ہار پھول اس طرح نہ پہنائیے گا، اس لیے کہ حضرت مولانا آپ کے روبرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف چاہے کلام نثر کے اندر ہو چاہے کلام نثر کے اندر ہو، عبادت ہے۔
اور اس کے لیے آواز کا اچھا ہونا یا خراب ہونا یہ کوئی معیار نہیں. بہت اس لیے جو حضرات اچھی آواز رکھتے ہیں وہ بھی، جو اچھی آواز نہیں رکھتے وہ بھی حضور پاک علیہ السلام کی شان میں نذرانہ عقیدت پیش کیا کریں. میں ان تمام شعراء سے ماشاءاللہ جو اچھی آوازوں کے مالک ان سے معذرت کرتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام کی شان اقدس میں چند اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں اپنی سعادت سمجھتے ہوئے. عطا فرمائیں. ہم نے مانا کہ دنیا میں کچھ بھی دل لگانے کے قابل نہیں ہے، دل لگانے کے قابل نہیں ہے. ہم نے مانا کہ دنیا میں کچھ بھی دل لگانے کے قابل نہیں ہے، دل لگانے کے قابل نہیں ہے. میرے مولا غمِ سرور دی بھول جانے کے قابل نہیں ہے، جانے کے قابل نہیں ہے. میں ہوں بندہ تو خالق میرا ہے، میں ہی کیا میرا سجدہ ہی کیا ہے. میں ہوں بندہ تو خالق میرا ہے، میں ہی کیا میرا سجدہ ہی کیا ہے، میں ہی کیا میرا سجدہ ہی کیا ہے. سر جھکانا فریضہ ہے ورنہ سر جھکانے کے قابل نہیں ہے، سر جھکانے کے قابل نہیں ہے. بارگاہ نبی میں پہنچ کر دیر تک ہم یہ سوچا کیے ہیں. یہ سمجھے جاؤں گا. بارگاہ نبی میں پہنچ کر دیر تک ہم یہ سوچا کیے ہیں، دیر تک ہم یہ سوچا کیے ہیں. بارگاہ نبی میں پہنچ کر دیر تک ہم یہ سوچا کیے ہیں. سامنے کون منہ لے کے جائے منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. اور حضرات مدینہ طیبہ سے ضرور کہیے، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. عطا فرمائیں. یہ ڈرے ہوئے تھے، ایک صاحب نے کہا قاسمی ہے، تو میں نے کہا یہ سب اللہ کے رسول کے شہدائی ہے. ہاں بے شک. تو جب ایک عاشق رسول واپس ہوتا ہے مدینہ طیبہ سے تو جو اس کی کیفیت ہوتی ہے اس پر لفظوں کا ذکر نہیں کیا جاتا. بے شک بے شک. شاعر نے اس کیفیت کو اپنے اشعار میں اس طرح نظم کیا ہے. عطا فرمائیں. دیکھ کر میری پتھرائی آنکھیں قافلے والے کہنے لگے ہیں. دیکھ کر میری پتھرائی آنکھیں قافلے والے کہنے لگے ہیں، قافلے والے کہنے لگے ہیں. چھوڑ دو اس کو شہر نبی میں، چھوڑ دو اس کو شہر نبی میں. اب یہ جانے کے قابل نہیں ہے، اب یہ جانے کے قابل نہیں ہے. دیکھ کر میری پتھرائی آنکھیں قافلے والے کہنے لگے ہیں. چھوڑ دو اس کو شہر نبی میں، اب یہ جانے کے قابل نہیں ہے. مرد عیسیاں میں لکھے ہوئے تھے، فرد عیسیاں نام اعمال